اس سے پہلے سورہ ملک کی 5 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلی والی آیت کریمہ جو تھی اس کا خلاصہ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو، قریب والے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کی آسمان پر جانے پہ پابندی لگا دی، اور شیاطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ شیطان جہنم میں جائے گا، حالانکہ وہ آگ ہی سے پیدا، غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ شیطان جنات ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، لیکن سزا کے طور پر اس کو پھر آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں جائے گا اور آگ میں جلے گا، ہے پیدا آگ سے لیکن اس میں بھی وہ جلے گا جا کر۔ وجہ کیا؟ اس سے پہلے بتایا تھا میں نے کہ ایک ہوتا ہے جہنم کا معاملہ، ایک ہے جہنم کے عذاب کا معاملہ، ایک ہے قبر، ایک ہے عذاب قبر۔ قبر میں آدمی جائے یہ اس کی شرافت اور کرامت ہے، یہ اس کے وقار کے لیے ہے، ورنہ ادھر ادھر اس کی باڈی اور جسم پڑا رہے، سڑ جائے، گل جائے، کیڑے مکوڑے کتے جانور وغیرہ نوچ نوچ کر کے کھائیں تو یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے، تقاضۂ حرمت کو کے خلاف ہے یہ۔ لیکن قبر میں جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ اب قبر میں گیا تو وہاں پہ عذاب ہوتا ہے اور عذاب نہیں بھی ہوتا ہے، تو عذاب ہوتا ہے اور عذاب نہیں بھی ہوتا ہے۔ عذاب ہوا تو معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، جو عذاب سے بچ گیا، قبر کی پہلی منزل سے جو بچا، اللہ تعالیٰ آگے والی منزلیں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے 1-2 بار نہیں، تقریباً میرے مطالعے کے حساب سے 17 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ عثمان غنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ جنتی ہیں، اور قرآن تو کہتا ہے یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے رو رہے ہیں، داڑھی بھیگ گئی، لوگوں نے کہا اتنا روتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو آدمی قبر میں محفوظ ہو گیا، آپ اس کے بعد والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو قبر ایک عذاب قبر، ویسے ہی ایک جہنم اور ایک جہنم کا عذاب۔ تو جہنم کا عذاب جناتوں کے لیے بھی ہے جو شریر ہیں، بگڑے ہیں، ورنہ جناتوں میں جیسے انسانوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، اچھے لوگوں کی تعداد کافی ہے، برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ویسے جناتوں میں بھی آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں۔ اور سلو بولے یار، میرے نبی نے خالی انسانوں کو صحابی نہیں بنایا، آقا نے جناتوں کو بھی صحابی بنایا، اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے خالی انسان نہیں رہے، آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے جنات بھی رہے ہیں۔ سورہ جن اٹھا کر کے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ جب آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا تو وادی نخلا میں مصطفیٰ ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آ گئے جناتوں کی جماعت اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیچھے کھڑے ہو کر آقا کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ آج وادی جن آقا سے کیا ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے۔ کہا کس کی تبلیغ کے لیے؟ تو کہا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کر کے گئے اور ایک جگہ بٹھا دیا، اپنا لکیر کھینچ دی۔ آج ہمارے یہاں چلتا ہے بولے یہ وہ ریکھا ہے، کون سی ریکھا ہے معلوم نہیں، معلوم نہیں کس نے دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان جب لکیر کھینچتا ہے تو وہ خط محمدی کھینچ دیتا ہے، سمجھے نا؟ خط محمدی آقا علیہ السلام نے لکیر کھینچا، فرمایا عبداللہ نکلنا مت باہر، اور حضور تشریف لے گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ کس کو تبلیغ کرنے کے لیے؟ کہا ابھی تک انسانوں کو سمجھا رہے تھے، اب مصطفیٰ آئے ہیں جناتوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، آقا نے انسان اور جناتوں کو تو سمجھایا، یاجوج ماجوج کو بھی مصطفیٰ نے معراج کی رات تبلیغ فرمائی ہے۔ حدیث میں آیا آقا علیہ السلام معراج کی رات ان کو بھی سمجھایا۔ لیکن کہتے ہیں ہر آدمی کو ہر بات ہضم ہو ضروری نہیں ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی باتوں کو کیچ کرتا ہے۔ ظرف گندا ہے تو شریعت کو کیچ نہیں کرتا، اور دیندار ہے تو شریعت کی ایک ایک بات اس کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ جیسا ظرف ہے ویسی باتوں کو کیچ کرتا ہے۔
تو آقا علیہ السلام انہیں بھی سمجھانے کے لیے جناتوں کو تبلیغ کر کے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہڈی سے طہارت مت کیا کرو، استنجا مت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے دل میں سوال ہی کیا تھا کہ کیوں نہ کیا کرے ہڈی سے، کیونکہ اس زمانے میں ڈھیلے سے صاف کیا جاتا تھا۔ مسجد قباء والے تھے ڈھیلے سے صاف کرتے، پانی سے دھو لیا کرتے تھے، باقی لوگ ڈھیلے سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہڈی سے مت صفائی کرنا طہارت کی، پیشاب پاخانے میں صفائی ہڈی کا استعمال مت کرنا۔ صحابہ کے دل میں خالی سوال آیا کہ یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ جنات مطلب ہڈی میں جب ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں گوشت پیدا فرما دیتا ہے، تو وہ ان کی غذا ہے، وہ ان کی غذا ہے۔ تو حضور ان کو سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال تو ایک ہے عذاب اور ایک ہے قبر، ایک ہے جہنم اور ایک ہے جہنم کا عذاب۔ حضرت مالک جو داروغ جہنم میں وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے اعمال انصار بھی کام کر رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر، عذاب نہیں ہے۔ لیکن یہ جنات جو شریر بگڑیل ہے، یہ ابلیس یہ شیطان جو بگڑیل ہے، اگرچہ آگ سے پیدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم کا عذاب دے گا۔ تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کے لیے تیار ہے۔ کس کے لیے تیار ہے؟ کافروں کے لیے۔ کافر اگر نہیں ہوتے تو تیار کیسے ہوتے؟ سمجھنا ہے نا؟ ہمارے یہاں تو بولتے نہیں کسی کو بولنے کا نہیں کافر، اور جملہ کیا بولتے ہیں؟ کافر کو کیا؟ پھر سے بولو، پہلے کافر لفظ بول کے رک جاؤ، غور کرو پھر بولو۔ کافر کو کافر مت بولو، تو سمجھے آپ؟ پہلے تو بول رہا ہے کیا؟ کافر کو، اب بول رہا ہے مت بولو، اب تعین تو بول رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ خود بول رہا ہے کافر کو، کافر کو، کافر کو، پھر بول رہا ہے مت بولو۔ اب تم نے تو بول دیا، یہ کیسی دو رخی پالیسی ہے؟ پہلے ایک فرقہ گزرا ہے، اس فرقے کا نام تھا معتزلہ۔ معتزلہ بڑا خطرناک فرقہ تھا، بڑے بڑے اس کے علماء بھی پیدا ہوئے، پھر معتزلیوں کے پرچارک اور بڑے بڑے۔ تو معتزلہ ان کا ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ بندہ اگر گناہ کبیرہ کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نے روزہ چھوڑ دیا، کسی نے نماز چھوڑ دی تو اب وہ مسلمان نہیں رہا، کس کے نام؟ معتزلہ کیا، اور کافر بھی نہیں ہوا، بیچ میں لٹک گیا۔ بیچ میں کیا ہو گیا؟ لٹک گیا۔ اس کو بولتے تھے منزلۃ بین المنزلتین، دو گھروں کے بیچ میں ایک تیسرا گھر آ گیا۔ اب وہ تیسرا گھر اس کا ہے جو بیچ والا ہے، نہیں سمجھے؟ بیچ والا ہے، نہ ایمان والا ہے نہ کفر والا ہے، بیچ والا ہے۔ تو اب اپڈیٹ ہو کر کے یہ عقیدہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، اپڈیٹ ہو کر اس کا نیا ورژن سامنے آیا۔ کہا کیا؟ کہا جو کافر اس کو کافر مت بولو، تو کہا مسلمان بولو، کہا مسلمان بھی مت بولو، کافر بھی مت بولو، تو کہاں لٹکا دیا؟ کہا بیچ میں لٹکا دیا۔ تو جو معاملہ معتزلہ کا تھا وہی عقیدہ ان کا آ گیا، تو جو حکم معتزلہ کا رہا وہی حکم ان کے اوپر بھی لگے گا۔ تو سمجھنا ہے؟ ارے آیا تو سبحان اللہ بول دو یار کہ روزہ لگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ ہم سب کو روزہ لگ جائے، زور سے بولو یار، یا اللہ ہم سب کو روزہ لگ جائے۔ بولے روزہ لگ گیا اس لیے غصہ آ گیا؟ میں بولتا ہوں جس کو روزہ لگ جاتا ہے اٹھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، روزہ لگ جاتا ہے تو اب 365 دن اس کو رمضان نظر آتا ہے۔ روزہ لگے تو صحیح، بولے روزہ لگ گیا، بولے نا بھوت لگ گیا تو بھوت وہی کراتا ہے جو وہ چاہتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ شیطان لگ گیا وہی کراتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو کہا روزہ لگے گا تو کہا روزہ لگے گا تو روزہ وہی کرائے گا جو روزہ چاہے گا۔ روزہ کیا چاہتا ہے؟ کہا روزہ چاہتا ہے گناہ چھوڑ دے، روزہ چاہتا ہے نماز پکڑ لے، روزہ چاہتا ہے تلاوت کا پابند ہو جا، روزہ چاہتا ہے شریعت کا پاسدار ہو جا۔ تو روزہ لگا ہی نہیں۔ جو بولے روزہ لگ رہا ہے تو اوپر سے نیچے تک دیکھے نا، لگا ہے کہ منمانی کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں آجی؟ تو جناتوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ سزا کافروں کے لیے بھی ہے۔
کس کے لیے ہے؟ کافر. اور کافر کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک کافر اصلی ہوتا ہے، پیدا ہوا تو اسلامی فطرت میں تھا، پھر ماں باپ اور ماحول کو دیکھ کر کے وہ کافر ہی رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی نیچر میں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ عالم ارواح میں سب نے کہا تھا، رب نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اسی پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. فوالدان یوحدانی ینصرانی اور یمجسانی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ماں باپ یا تو یہودی بنا ڈالتے ہیں، یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں، یا مجوسی آگ کا پجاری بنا ڈالتے ہیں. یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو پہلے تو پیدا ہوا اور پھر گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے کافر ہی رہا. تو یہ کیا ہے؟ کافر اصلی. کافر اصلی کے ساتھ حضور نے بڑی نرمی برتی ہے. کافر اصلی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بڑی مہربانی فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے، اسلام کو سمجھتا نہیں ہے. اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے اور آگے چل کے اسلام کا مبلغ اور داعی بن جائے. تو کافر اصلی کے ساتھ نرمی ہے. جو بولتے نا حضور نے تو کافروں کے ساتھ رحم کیا ہے، مہربانی کی ہے، تو بولتے نا کافر اصلی کے ساتھ کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور دو کافر اور ہیں. کون کون؟ ایک کافر مرتد اور ایک کافر جو مجاہر ہے. مرتد جو ہوتا ہے کبھی مجاہر ہوتا ہے اور کبھی کیا کہتے ہیں منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مرتد ہے، اسلام لانے کے بعد پھر گیا، اسلام لانے کے بعد پھر گیا. پھرنا دو طریقے سے ہے، ایک دل سے پھرا، ایک دل اور زبان دونوں سے پھر گیا. دل اور زبان دونوں طرح سے پھر گیا تو حضور نے تو کعبہ کے اندر اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا. کہا کون تھا؟ کہا ابن خطل. بخاری شریف کے حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا عبداللہ ابن خطل. ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور ایسا مرتد ہوا جس کی دو باندیاں حضور کی شان میں نازبہ اشار بکتی تھی. جب مکہ فتح ہوا تو بچنے کے لیے کہا گیا کہ کعبے کے چادر میں لپٹ جاؤ، چادر بچا لے گی، چادر بچا لے گی. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم چادر اسی کو بچاتی ہے جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. ورنہ چادر میں صحابہ نے کہا وہ چھپا ہوا ہے. بخاری کا حدیث میں فرمایا وہیں پہ دے ڈالو، اس کو دے ڈالو. سمجھے کہ نہیں؟ اپنے آپ فیلڈنگ لگا کے بولے دے ڈالو، وہیں پہ دے ڈالو. آقا نے وہیں پہ. تو یہ مرتد ہوا اسلام لانے کے بعد، اور زبان سے بھی ہوا، دل سے بھی ہوا. اور ایک جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، زبان پہ ایمان بکتا ہے لیکن دل میں کفر رکھتا ہے. حضور نے اس کو بھی مسجد سے بھگایا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کافر اصلی کے ساتھ نرمی ہے حضور کی. کس کے ساتھ نرمی ہے؟ کافر ہے. اور کیوں نرمی ہے؟ اس لیے نرمی کی تاکہ وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات اور بتاتے ہیں، اللہ کے ولی کافر کو قریب کرتے ہیں تو کافر کی حرکات قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو وہ کرتے ہیں تو کافر انہیں دیکھ کر کے اچھا کرنے لگتا ہے. اور ہمارے یہاں قریب جاتے ہیں تو ادھر نہیں سکھاتے بلکہ ادھر کی باتیں سیکھ کے چلے آتے ہیں. اس کی مثال دی جاتی ہے، بڑی پیاری مثال اکثر جیلانی میاں دیتے ہیں. مثال مجھے پسند آئی مثال، اور میرا طریقہ کیا ہے، خود ما صفا عطا ما قدر، جو اچھا لگے لے لینے کا. یہ مثال کیا دی جاتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا بالٹی میں پانی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، اپنے کو وضو بنانا ہے. بتاؤ بچانا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر ایک قطرہ بھی چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ارے پانی خراب ہو جائے گا کہ اچھا ہو جائے گا؟ ہاں بولے نہیں، اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کا پیشاب ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کا پیشاب ہے. ارے اپنے بیٹے کا پیشاب ہو یا اپنا پیشاب ہو، ایک قطرہ گیا پورا پانی خراب ہوا. کیوں؟ کہ اس کا ذات کمزور ہے، تھوڑا سا ہے، قلیل ہے، اس لیے جو ہے ایک قطرہ بھی جائے گا تو خراب ہو جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، دریا کا پانی بہ رہا ہے، کتنا پیشاب کرو کچھ فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا. وضو بنائیے، ٹینشن مت لیجیے. کا ایک دم کلیئر ہو گئی بات. دریا کی طرح اگر پانی ہے، بہ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے گندگی.
اور بالٹی میں ہے تو ایک قطرے سے بچانا پڑتا ہے. بس کا کلیئر ہو گئی بات. جو اللہ والے ہیں اور جو عام ایمان والے دونوں میں فرق ہے. عام ایمان والوں کا ایمان بالٹی کی طرح ہوتا ہے, کفر کے ایک قطرے سے بھی بچانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک قطرہ بھی آئے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. اور اللہ والوں کا ایمان بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے کہ کافر بھی آتا ہے نہا کر کے پاک ہو جاتا ہے. سمجھنا یہ فرق ہے, اس لیے اصلی کے ساتھ نرمی برتی گئی. تو اللہ تعالیٰ کافر کے تعلق سے فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اور وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا, عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے. جہنم یہ لفظ مرکب ہے جاہ اور نم سے. جاہ مانے جگہ, نم مانے گہری, گہری جگہ, گہری جگہ. جہنم اس کا نام مستعمل ہو گیا ہے, یہ جہنم تھا. گہری جگہ, کتنی گہری جگہ؟ تو ڈائریکٹ حضور سے پوچھے تو کلیئر ہو جائے. حدیث پاک میں آیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اکثر صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے رہتے تھے. اکثر مسجد کے اندر یہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام, اچانک ایک آواز آئی. جیسے ہی آواز آئی حضور نے فرمایا اتدرون ما ہذہ, جانتے ہو یہ کیا ہے, کیسی آواز ہے؟ دیکھو مطلب حضور نے بھی سنا, صحابہ نے بھی سنا, تب تو پوچھا نا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. سوال مصطفیٰ کرے تب بھی صحابہ کہیں کہ سوال ہونے کے باوجود مصطفیٰ جانتے ہیں. صحابہ کا نظریہ ہے کہ اگر حضور پوچھ ملے تب بھی جانتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا الحجر الذی رمی بہ منذ 70 خریفا الی النار حتی انتہى الی قعرہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک لفظ ہوتا ہے خریف. خریف یہ سال سے بڑا ہوتا ہے. سال سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اور حضور کی ظاہری زندگی کتنی ہے؟ بولو نا یار, کتنا؟ 63 سال. 70 خریف مطلب 63 سے زیادہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو 70 خریف 70 سال سے بھی پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. جہنم کی گہرائی اتنی خطرناک ہے, اس سے نظریہ اور معلوم ہوا. 70 سال کی دوری سے کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو میرے نبی اسے سن لیتے ہیں. اچھا سنتے ہی نہیں ہے, آقا علیہ السلام دیکھ بھی لیتے ہیں. اب دیکھنے کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی تو بتا دیا 63 سال میری زندگی ہے, 70 سال پہلے یہ پتھر پھینکا گیا تھا. تو مصطفیٰ نے بتا دیا میری ولادت سے پہلے کیا کیا ہوا, تمہارا نبی اسے بھی جانتا ہے, تمہارا نبی جانتا ہے. دیکھو نہ حدیث وہی ہے, نتیجہ نکالنے والی بات. اب آدمی کے اندر جیسا ضرب ہے ویسا نتیجہ نکالتا ہے. اچھا ضرب ہے تو نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. اتنی گہرائی ہے جہنم کے اندر, اتنی گہرائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے, بئس المصیر, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے, برا ٹھکانہ ہے. اچھا کسی سے پوچھو, غیر سے پوچھو نرک میں جانے کا, تو کوئی نہیں بولتا نہیں اپنے کو جہنم میں جانے کا ہے. خوش نہیں ہوتا کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے جہنم میں جانے کے لیے. ہر کوئی ناراض ہے. جب ہر کوئی ناراض ہے تو وہ اسباب جن کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے بچنے کی ضرورت ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے معلوم. یہ سب ہونے کے باوجود جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقودها الناس والحجارہ, جہنم کے ایندھن پتھر ہیں اور لوگ ہیں. پتھر بھی کانپے ہیں, فرشتے بھی کانپ گئے. حضرت جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے. اور آتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے, اس میں اتنا خطرناک معاملہ ہے, سزا سخت دی جائے گی. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں بھی نہ ڈال دیا جاؤں. یہ دیکھو یہ ان کا رب کی بارگاہ میں خشیت کا مقام ہے. ان کو تو معلوم ہے فرشتے معصوم ہیں, اور ایسے معصوم ہیں کہ کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا ہے.
نبیوں کے بارے میں تو کوئی ٹوپی والے اعتراض نہیں کر دیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہنم میں کوئی جانے سے خوش نہیں ہوتا، لیکن میرا نبی ایسا ہے کہ جہنم میں امت کو نکالنے کے لیے مسکراتا ہوا تشریف لے جائے گا۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام امت کے لیے جائیں گے، امت کے لیے کہ میرے مولا نے میری امت کو میرے حوالے کر دیا، میری امت کو میرے حوالے کر دیا، اب اپنی امت کو نکال کے جنت میں لے جانا ہے، اس لیے مصطفیٰ مسکرا رہے ہوں گے، غم دور کرنے کے لیے۔ جہنم میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا جی۔ تو جب جہنم میں ڈالے جائیں، اور جہنم کا معاملہ بھی کتنا خطرناک ہے، اذا القوا فیہا، جب کافر اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا، سنیں گے، لہا، جہنم کے لیے، شہیقا، ریکنا، گدھے کی طرح چلانا۔ دیکھو جہنم گدھے کی طرح چلاتی ہے کیونکہ سزا دی جا رہی ہے نا، اس کو کون عذاب کو برداشت کر پائے گا؟ عام انسان کے عذاب کو تو کوئی برداشت نہیں کر پاتا، اللہ کا عذاب ہے یہ۔ اور کتنا بیکار اور بے مزہ آدمی ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے امان عطا فرما، اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو جہنم ریکے گی، لیکن یہیں پر دیکھو رب کی رحمت، جہنم ریکے گی، گدھے کی طرح چلائے گی، لیکن یہ آواز کافر سنے گا، اور اسی جہنم کے اوپر سے گلزرات ہے، اسی جہنم کے اوپر بریج ہے، بریج، ایسا بریج ہے جو ڈائریکٹ پار کر لے گیا، ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، وہ جنت۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے روح بیان کے اندر کی روایت موجود ہے کہ جب لوگ پرسرات سے ایمان والے گزر رہے ہوں گے، جہنم گدھے کی طرح چلاتی ہے، ریکتی ہے، لیکن چلائے گی تو ایمان والوں کو ذرا بھی اس کی آہٹ نہیں محسوس ہوگی۔ دوسرے سنیں گے، جہنمی سنیں گے، کافر سنیں گے، لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایسے ڈراؤنے عذاب سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ڈراؤنے عذاب سے۔ اتنا خطرناک جہنم کا عذاب کہ انسان تو انسان، فرشتے ڈرے، فرشتوں کے ساتھ پتھر ڈرتے ہیں، پتھر۔ یہ روح بیان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا، پیاس شدت کی لگی ہے۔ اور میرا نبی تو ایسا ہے، ہاتھے اسماعیل پاؤں مار کے پانی نکالتے ہیں، میرا نبی انگلی ڈاک دیتا ہے تو اللہ چشموں کو بہا دیتا ہے۔ والد ایسا ہے کہ ایڑی مارے، اور شہزادہ ایسا ہے کہ انگلی رکھ دے، لیکن پانی جیسے شکایت کی سرکار پیاس لگی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سامنے پہاڑ ہے، جاؤ اس پہاڑ کو میرا سلام کہو، اور کہو جو پانی تیرے اندر ہے مجھے پینے کے لیے دے دے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اس پہاڑ کو مصطفیٰ کا سلام پیش کر دیا۔ کیا خوش نصیب ہے پہاڑ یار، سلام مل رہا ہے اس کو، جسے مصطفیٰ سلام پیش کرے۔ اتنی تو کلیئر بات ہے یار، جس سے مصطفیٰ نے سلام کر لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، کیونکہ مصطفیٰ نے سلام کر لیا، مطلب سلامتی کی دعا دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے، مارے خشیت کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے باوجود مارے خشیت کے کہتا ہے، یہ جعفر طیار کیا پیغام ہے؟ جواب دیا کیا پیغام ہے؟ کہا تمہارے پاس جو پانی مجھے پینے کے لیے دے دو۔ تو کہا اس تاریخ سے جب یہ آیت کریمہ نازل وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو ہمارے خوف کہ میرا پورا پانی جل گیا، پورا پانی جل گیا ہے، افسوس میں کیا پیش کروں؟ ذرا سوچو، پتھر بھی قرآن سنتا ہے کیا؟ پتھر بھی قرآن سمجھتا ہے کیا؟ لیکن وہاں ہمارے دور کے پتھر نہیں ہیں، مصطفیٰ کے دور کے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ ہے، اور مصطفیٰ سلام پیش کریں تو وہ تو جھوم جائے جیسے احد جھومتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمعوا لها شہیقا، تو اس کے لیے ریکنا سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکاد ایسا لگتا ہے تمیز پھٹ پڑے گی، من الغیظ، ہمارے غصے،
ایسی چل رہی ہوگی. جب آدمی غصے میں رہتا ہے، گرم لگ رہا ہو، ابھی روزہ ہے، روزے کی حالت میں آدمی پتلے کے شیڈ میں کام کر رہا ہے، اس میں اریا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اریا ہو جائے، دھاگا بھرنا پڑے تو دماغ نہیں خراب ہوگا. اب ایسے ٹائم پہ کوئی آ جائے تو ہنسی مذاق کرنے لگے تو دماغ نہیں خراب ہوگا، ایسا لگے پھٹ پڑے گا اس کے اوپر. تو ایسے ہی جہنم تو پہلے ہی عذاب جھیل رہے، اللہ کا عذاب. اب یہ مذاق دنیا میں کر رہے کہ اس کا مذاق اڑا رہے، اب وہاں پر جب پہنچے گے تو ایسا لگتا ہے پھٹ پڑے گی جہنم ان کے اوپر مارے غصے کے. اور جب دوسرے کا غصہ آدمی جب نکالتا ہے تو بہت جھل کے نکالتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر جب نکالے گی تو لوگ پریشان ہوں گے، تو وہاں پر داروغے جہنم کیا کہیں گے انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.